ایک ایسا انفارچونیٹ انسیڈنٹ جس سے پورا ملک جو ہے وہ جس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ ہے سیلاب کے حوالے سے، اور سیلاب نے کس طرح سے پنجاب کے مختلف علاقوں کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس کا ذمہ دار مانسون بارشیں تو ہیں ہی کلاسرا صاحب، لیکن جو بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا گیا ہے اس کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ انسانی مزاج ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوزز بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے، میں بھی ڈھونڈتا رہتا ہوں اپنی غلطیوں کے، اپنے فلاز کے، اپنی جو بھی ویکنیسز ہیں، میں بھی اس کی ذمہ داری میں قبول نہیں کرتا۔ سو ہمارے لیے سب سے ایزی کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا۔ اچھا، دو قسم کی خبریں ہیں ہمارے یہاں بڑی پاپولر ہیں، ہم اپنے اوپر تو لینا نہیں ہے نا کہ ہمارا کوئی فلاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، بھارت کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ چلو مان لیا جو ہماری بھلائی کے فیصلے نہیں کرے گا، کیا ہم نے اپنی بھلائی کے فیصلے کیے ہوئے ہیں، دیٹس مور امپورٹنٹ۔ اب یا سال میں 2 خبریں ضرور چھپتی ہیں پاکستان میں، بڑی اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، بڑا اس کا ڈھول بجاتے ہیں، اچھا خاصا تگڑا قسم کا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے جو آج کل چل رہی ہے خبریں کہ جناب کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا، بھارت کی آبی جارحیت کی وجہ سے فلان ہو گیا، فلڈ آ گئے، یہ آ گئے، اور پھر پورے ملک میں یہاں پہ ابھی آپ جو صورتحال ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں، بیچارے بہت سارے نارووال، سیالکوٹ، یہ ایریاز جو ہیں، ابھی لاہور کو جو خطرہ ہو رہا ہے ابھی ہم اس پہ آتے ہیں۔ پھر ابھی تو یہ صرف سینٹر پنجاب میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ابھی اس نے اگین ان میں جانا ہے، سرائکی علاقوں میں جانا ہے، ساؤتھ میں جانا ہے، پھر سندھ میں جانا ہے، ابھی یہ سلسلہ لمبا چلے گا آنے والے دنوں میں مزید، ابھی تو شروع ہو رہا ہے نا کام یہاں سے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھارت نے آبی جارحیت کر دی اور پاکستان کو بتائے بغیر انہوں نے پانی چھوڑ دیا اور پورے علاقے آ گئے، اور یہ ان کا تباہ کرنے کا منصوبہ ہے، مان لیا جو ان کا منصوبہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسری خبر کیا چھپتی ہے، بھارت نے پانی روک لیا اور پاکستان خشک سالی کا شکار ہونے لگا، پاکستان کی فصلیں تباہ ہونے لگی ہیں، پاکستان میں پانی نہیں ہوگا، پاکستان میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیونکہ بھارت نے پانی روک لیا۔ ابھی ان 2 خبروں کو ملا کے ذرا دیکھیں کیسے آپ کو فیل ہوتا ہے، ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ؟ اور یہ 12 مہینے کے اندر ہو رہی ہیں، یہ کوئی 12 سال کا وقفہ بھی نہیں ہے کہ 12 سال پہلے انہوں نے پانی چھوڑا ہو یا انہوں نے 12 سال پہلے پانی روک لیا ہو، یہ آپ کو ود ان منتھس کی بات۔ ابھی 2 مہینے پہلے کیا ہو رہا تھا آپ کے سامنے، یہاں پہ چولستان پہ نہر نکالنے کے لیے یہاں آپ کا سندھ اور پنجاب جو ہے ایک دوسرے کے گربانے پکڑ کے کھڑے تھے، جلسے ہو رہے تھے، جلوس ہو رہے تھے، پورے سندھ میں ہڑتال ہو رہی تھی، اور انہیں ٹرک والوں کو پتہ نہیں کیا کچھ کو انہوں نے روکا ہوا تھا کہ جناب ہمارا پانی آپ کیوں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے ابھی کی بات ہے 2 مہینے پہلے کی، پورا سندھ ہالٹ ہو گیا تھا، اور ہم کہہ رہے تھے کہ بھارت نے اگر ہمارا ڈیم پہ پانی روکا تو ہم بم ماریں گے، ہم جنگ لڑیں گے۔ مطلب یہ ایکسٹریم ہے، ود ان فیو منتھس ہوا ہے یہ۔ اب اس میں کس کا فلاح ہے؟ جو سمجھنے والی بات ہے، اپنی غلطی تو ہم نے نہیں مانی، ہم تو بھارت کو بلیم کریں گے۔ ایک چیز بھارت کی بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا، آپ کو جو اتنی بڑی آپ باتیں کہہ رہے ہیں، ہم پاکستان کو خشک سالی کا شکار کر دیں گے، پاکستان کو بھوکا مار دیں گے، پانی نہیں ہوگا، ان کی فصلوں کے لیے نہیں ہوگا، ان کے بچے پانی کو ترسیں گے، فلاں کو بھی روک لیں۔ پھر یہ جو پانی اتنا آ رہا ہے اور یہ بھارت نے نہیں چھوڑا، یہ آپ کو ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ بھارت اگر سٹور کر سکتا ہوتا تو آپ سے ہم سے زیادہ سمجھداری کر کے انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے ہیں۔ آپ تو ڈیم بننے نہیں دیتے، یہاں پہ ڈیم بنانے دے تو جہاں پہ بادشو قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے ایک دوسرے پہ، جہاں پہ آپ مطلب ایک دوسرے کی سرحدیں روک لیتے ہیں، ایک دوسرے کو گھر نہیں آنے دیتے، اب ٹرک ڈرائیور روک لو، روڈز پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پہ حکومتیں ملک آپ مطلب نعوذ باللہ آپ اس کا حشر کرنے پہ تل جاتے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سندھی، پنجابی، بلوچ، پختون اور سرائکی، بلتی، کشمیری، پتہ نہیں کیا کیا گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے خود ایک ڈیم نہیں بنایا، نہ بننے دیتے ہیں۔ اور جیسے ان کا ڈلاگ ہے، حالانکہ اس وقت وہ مطلب بات کرنے والی ہے تو نہیں، جس حالات میں بیٹھے ہیں ان کا ہے نا، مغل اعظم کی فلم کا ان کا ڈلاگ ہے، ان کا اس پرتھوی راج کا، جب وہ اسے کہتے ہیں انارکلی کو بلا کے، انارکلی سلیم تمہیں آج اس کا ڈلاگ، سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا، ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے، یہ اس کا ڈلاگ ہے۔ سیم ہماری سچویشن ہو چکی ہے کہ نہ ہم ڈیم بننے دیں گے، نہ ہم جناب یہاں پہ یہ لڑائیاں ختم یہ ہوں گے ساری چیزوں کو۔ سو یہ جو اگر انڈیا کی سائڈ پہ تباہیاں اگر دیکھیں، ہم سے بھی زیادہ تباہیاں ہیں جہاں سے پانی آ رہا ہے، ستلج میں آ رہا ہے یا راوی وغیرہ جتنے، کیونکہ پورے کے پورے وہ رہتے ہیں ہمارے یہاں پہ، ایک ان میں پانی نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ دریا جو ہے ان کو ایک طرح کا ان کا یہ پانی جو انڈیا کو دیا ہوا ہے ہم نے، وہاں پہ بھی اس سے بڑی تباہی آئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان کی بہت ساری، میں دیکھ رہا تھا، گائے، بھینسیں، جانور جو ہیں وہ انڈین سائیڈ آف یہ پنجاب جو ہے وہاں سے ساری پانی سیلاب میں آئی ہیں۔ اب وہ بیچاری کدھر جائیں گی، کون پکڑے گا، کیا بنے گا، دیٹس انادر سٹوری۔ ان کا اپنے دیکھیں ان کے دیہاتوں میں بہت سارا ان کا فلڈ آیا ہوا ہے، ان کے اپنے علاقوں میں، بیکاز دے کانٹ سٹاپ واٹر۔ سو یہ کہنا کہ بھارت پہلے پانی چھوڑ دیتے پھر بند کر لیتے، تو آپ بھی یہ کام کر لیں، آپ نے ڈیم بنائے ہوتے تو یہ سارا پانی جو آ رہا تھا آپ سٹور کر لیتے۔ ڈیم کا تو لفظ لے لیں تو بعض لوگ آپ کو مارنے پہ تل جاتے ہیں، تو پھر کس چیز کا رونا دھونا ہے؟
ایک اس پہ نمبر 1 جو مین چیز ہے ساری. سو اس میں ہماری جو اپنے فلاز ہیں, ہمارے اپنے جو ہمارے قصور ہیں, وہ تو ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں. اور ہم مطلب کیا کہتے ہیں, ہمیں کوئی نہ کوئی اسکیپ گوٹ چاہیے. اس وقت اسکیپ گوٹ ہمیں بھارت ملا ہوا کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. آپ آئیں گے پروگرام کے دوسرے میں آپ کو اپنا قصور بھی بتاؤں گا. جو میں 2-3 دن یہاں پہ میٹنگ میں اٹینڈ کرتا رہا ہوں, وہاں پہ یہی یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے آج بھی ایک میٹنگ تھی, کلائمیٹک چینج کی آج بھی میٹنگ تھی. کل بھی NDM نے ایک وہاں پہ بریفنگ دی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو, جہاں پہ میں سن کے حیران ہوا ہوں کہ ہمارے ہاں مطلب کوئی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, ول کے ایشوز ہیں, ہر چیز ہم نے خدا پہ رکھی ہوئی ہے. اور جتنی ہم خود تباہی پھیلا رہے ہیں اس کا تو ذمہ لینے کو کوئی تیار نہیں. حکومتیں ہیں, نہ آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, نہ بیوروکریسی ہے, نہ عام لوگ ہیں. اس کے ڈیزاسٹر آپ کے سامنے ہے وہ ساری. اور یہ جو میں بات کر رہی تھی اس کی کہ یہ بھارت کی جو بات کی, احسن اقبال صاحب کی اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ ہے, یہ بھی میں بتا دوں, انہوں نے آج پریسر میں دی. انہوں نے کہا بھارت جو ہے وہ آبی جارحیت کر رہا ہے, انہوں نے پانی جمع کر کے ایک دم سے جو ہے وہ چھوڑا ہے, ورنہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بھی چھوڑا جا سکتا تھا تاکہ پاکستان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نقصان ہو. تو وہ ایک ساتھ جو ہے وہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کو یہ بات سوٹ کرتے کیونکہ نروال کے ہیں, سیالکوٹ سائڈ سے, اسی لیے ان کو یہ سوٹ کرتے. ان سے پوچھیں 3-4 دن سے بارشیں ہو رہی ہیں وہاں پہ, تو یہ وہاں سے اگر انڈیا نے کوئی سیٹ کلوڈنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ, مطلب یہ لوگوں کو ٹھیک ہے, ہمارے ان کے ساتھ ایشوز ہیں, رہیں گے, وہ ختم ہونے والے اوور نائٹ نہیں ہیں. لیکن اس طرح کی باتیں کر کے آپ ان کو ایڈکشن لگا رہے ہیں نا, یہ تو نشہ لگانے والی بات ہے. ایک ہی بات کر دیں بھارت نے پانی چھوڑ دیا, یہ جو 3-4 دنوں سے یہ آ رہی ہیں بارشیں آ رہی ہیں یہاں پہ مسلسل ہو رہی ہیں. اور اچھا اگر مان لیا یہاں تو بارشیں انہوں نے کروا لی ہوں کہ پانی چھوڑ دیا ہے, واٹ اباؤٹ دا نارتھ؟ جو بھی نارتھ میں ڈیزاسٹر ہوئی ہے, جو وہاں سے پانی ہے, جو وہاں سے فلڈ ہوئے ہیں, جو وہاں پہ بنیر میں ہوا ہے یا آپ کے نادران ایریاز میں ہوا ہے, جس کا بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جو کل بریفنگ دی گئی ہے یہاں پہ انہوں نے دی ہے. ہماری جو مین میڈ ڈیزاسٹر ہیں اس پہ احسن اقبال صاحب بات کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں بالکل, میں تو یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ اس پہ مین میڈ ڈیزاسٹر, کیونکہ آپ نے میٹنگز کی بات کی کہ وہ کلائمیٹ چینج اور اس کی بات کرتے ہیں, یہ سوسائٹیز جو بن جاتی ہیں اس پہ جو ہے وہ کوئی سوال نہیں اٹھاتا, اس حوالے سے میں وہی پوچھنا چاہتا ہوں نا احسن اقبال صاحب سے, کوئی سوالات کرنا چاہتا ہوں. ذہین آدمی ہے ماشاءاللہ, تھوڑی سی رسپانسبلٹی لیں. انہیں بتائیں کہ سیالکوٹ میں کتنے ہاؤسنگ سوسائٹیز آئی ہیں آپ کی, ان کا تو پتہ ہے. جو آپ نے وہاں پہ روڈا پروجیکٹ شروع ہو گئے, ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے دور میں وہ شروع ہوا تھا, اس پہ بھی آتے ہیں خان صاحب کے دور میں, جو اگین اس پہ روڈا پروجیکٹ پہ کتنے پروگرام ہم نے کیے اور کتنی ہم نے گالیاں کھائی ہیں ان کو PTI کے دوستوں سے کہ خان صاحب جو ہے نیا شہر بنا اس میں بسا رہے ہیں, 10 کے قریب وہاں پہ وہ بنا, بلڈرز پہنچ گئے تھے. 1.5 لاکھ یہی اسی راوی زمین کی, جو آپ کی زمین ہے راوی ریور کی, 1.5 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے خان صاحب کے دور میں جب عثمان بزدار صاحب تھے, انہوں نے اٹھا کے ان کو دے دی, ان بلڈرز کو دے دی, ڈونر تھے موسٹلی اس میں. کیا ہیں اور جناب یہاں پہ آپ ایک نیا شہر بنے. اب آ گیا نا وہ, آج اس پہ سوشل میڈیا پہ بڑی اچھی میم بنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جہاں پہ لگے ہوئے تھے نا بورڈ لگے ہوئے تھے, راوی کنارے, راوی کے اندر, یہ راوی کے اندر پلاٹ لیں, راوی سے 5 منٹ کے فاصلے پہ. آج درائے راوی اپنی زمین اپنا پلاٹ لینے پہنچ گئے, سستی زمینیں سنا یہاں پہ مل رہا پہنچ گئے ساری. تو ان لوگوں کا کوئی حساب کتاب ہونے والا ہے. آپ نے یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ آ کے کیا, اب سیالکوٹ سائڈ پہ ہم بھی جاتے ہیں, آپ لوگ بھی گئے ہوں گے, وہ خود بھی جاتے ہیں ناروال سائڈ پہ. آپ اس کو دیکھیں کہ آپ نے ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے دریا کے نیچرل راستے تھے ان کو جو تباہ کیا گیا, کچھ اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا ہے. ابھی پورا لاہور جو ہے, یہ کل ہی بات ہو رہی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, ایک ممبر کہہ رہے تھے, اس نے کہا جناب یہاں سے اب نکلیں جو صحیح لاہور سے موٹر وے کی طرف, تو موٹر وے تو ختم ہو گیا, لگتے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. آپ نے یہاں سے ادھر لاہور سے شروع ہے ملتان تک چلے جائیں, وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہو گئی ہیں. اچھا وہاں سے لاہور کی طرف ہیں تو یہ ہاؤسنگ سوسائٹی, GT روڈ پکڑ لیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہو گئی ہیں. جہاں پہ آپ کو دریا کے رخ نظر آئے, آپ نے وہاں پہ بلڈوزر پھیر کے ساری چیزیں آپ نے برابر کر دی ہیں.